نحمده ونصلي على رسول كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں یہ نماز کے بارے میں ہے کہ سوال یہ ہے کہ نماز 5 وقت کی نماز کا ذکر کیا قرآن میں ہے، اور ہے تو کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، تو لیٹس گیٹ اسٹارٹ۔ شروع کرتے ہیں۔ کچھ آیات میں نے نکالی ہیں، اور ہر چیز صرف قرآن سے ہی، قرآن کی ہی آیات سے دیکھنا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا۔ ذکر ہے 5 وقت کی نماز کا، اور کیا اوقات کیا ہیں نماز کے ٹائمنگس ہیں تو کیا ہے، رائٹ؟ کیونکہ بہت سے لوگوں نے ایشو بنا رکھا ہے، یا اسپیشلی امریکہ میں، تو نے کہا چلو ویڈیو بنا کے دکھا دوں بھائی۔ اچھا، میرا طریقہ کیا ہے کہ بھائی قرآن کی آیت آئی ول شو اینڈ وی ول سی کہ بھائی ہاں واقعی میں قرآن میں لکھا ہے، یہ آیت ہے، یہ چیپٹر ہے، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اسکرین شیئر کرتا ہوں میں یہاں پہ۔ یہ پہلی جو میں نے آیت نکالی ہوئی ہے، یہ آیت جو ہے وہ ہے سورہ مومنون میں سے 23، چیپٹر 23 جو ہے، اور ورس نمبر 9، رائٹ؟ سورہ 23 اور آیت نمبر 9 کیا ہے یہ؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، رائٹ؟ صلوات کا ورڈ ہے، صلات نہیں ہے۔ صلات مطلب ایک نماز، صلوات مطلب کئی نماز ہے۔ تو یہ پروو ہو گیا کہ کئی نمازیں ایک سے زیادہ ہیں، ایک نہیں ہے۔ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، رائٹ؟ تو کئی نمازیں ہیں، یہ بات پروو ہوگا یہاں پہ اس آیت سے۔ اب یہ جو آیت ہے، اب اس کو آپ دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور لیٹے ہوئے بھی، ہر طریقے سے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے مراد کیا ہے بھائی؟ آ، یا اس کو میں ذرا ادھر لے آؤں۔ تو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، یعنی یہ تو ہے ذکر، ہر وقت ذکر کرنے کا، رائٹ؟ اللہ نے کہا کہ بھئی یہ ذکر تو اللہ کا ہر وقت کرنا ہے، مطلب دل کو خالی نہیں رکھنا ہے، زبان سے کریں یا دل میں کریں، مگر اللہ کا ذکر کیا کوئی ٹائمنگ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ لیکن کیا ہے کہ جو صلاۃ ہے، یعنی جو نماز ہے، وہ جو ہے مومنین کے اوپر فرض کر دی گئی ہے خاص اوقات میں۔ موقوتا کا مطلب ہے کہ اسپیسیفک ٹائمز کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ اور فرض ہے کتابن کا مطلب فرض، جیسے کتبہ علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے۔ کتبہ کا مطلب ہے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے، ڈن، ڈن ڈیل، رائٹ؟ کتابہ موقوتا، اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ کئی نمازیں ہیں، فرض ہیں اپنی خاص ٹائمنگز کے اوپر۔ پھر دیکھتے ہیں، اب ٹائمنگ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے قرآن میں۔ اب یہ ایک آیت ہے، ایک اور چیز کو ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آیت کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری۔ ٹھیک ہے؟ تو میں ہی جو ہوں وہ اللہ ہوں، اور میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو میری عبادت کرو۔ یہاں اردو میں ترجمہ میں نے لکھنا بھول گیا۔ اور واقیم الصلاۃ لذکری، رائٹ؟ اور نماز کے لیے کھڑے ہو میرے ذکر کرنے کے لیے۔ تو نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ بیسیکلی ذکر کرتے ہیں۔ پھر آپ آگے جا کے دیکھیں گے کہ ایک آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ انا نحن انزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ تو اللہ نے، میں نے اتارا ہے کیا؟ ذکر کو اللہ نے، قرآن کو ایکچولی ذکر بولا ہے۔ اور صلاۃ میں کیا ہے؟ ذکری۔ صلاۃ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ساری چیزوں کو نا، ایک کئی الفاظ جو ہے وہ انٹرچینجبل ہیں، تو اس کو نظر میں رکھنا ہے خاص طور سے، ٹھیک ہے؟ یہ آگے جا کے ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ اچھا، اب اگلی آیت کیا ہے؟ یہاں پہ آ جائیے۔ اس آیت میں ہمیں دو نمازوں کا پتہ چلتا ہے جو بائی نیم یا موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لیستعذنکم الذین الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا۔ اچھا، اس کو ہے آخر تک اس کو پڑھتے ہیں کہ وہ کیا ثلاثہ مرات، اچھا، من قبل صلاۃ الفجر۔ یعنی یہ جو آیت ہے یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی پردے کے احکامات ہیں، کہ آپ جو ہے یہ تمہارے پردے کے احکامات کب 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 ہے؟ قبل صلاۃ الفجر، صلاۃ الفجر سے پہلے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ صلاۃ الفجر کب پڑھتے ہیں ہم؟ فجر کے وقت، جب رات کا اندھیرا جانے والا ہوتا ہے اور روشنی آنے والی ہوتی ہے نا؟ تو یہ ٹائم ہے صلاۃ الفجر کا۔ تو ایک صلاۃ تو یہ ہو گئی،
وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء، اور جب کہ آپ کپڑے اتار، لوگ اپنے تھوڑا سا ہلکا ہو جاتے ہیں، پردے کے اتار کے، کپڑے وپڑے اتار کے، مرد جو ہے اپنے شرٹ وٹ اتار دیتے ہیں نا سونے کے وقت، رات کی بت کب؟ صلاۃ العشاء، عشاء کا مطلب ہے عشاء کی نماز، رات کی نماز، اندھیرے کے بعد، اندھیرے سے پہلے نہیں، اندھیرے سے پہلے ڈفرنٹ کہانی ہے نا، تو اندھیرے کے بعد عشاء، صلاۃ العشاء، اور روشنی ہونے سے پہلے یا اندھیرا جانے سے بالکل اینڈ ہو، جب جانے کے وقت ہو اندھیرے کا، وہ ہے صلاۃ الفجر۔ یہ دو دو صلاۃ لکھی ہوئی ہیں کلیے کا، رائٹ؟ تو صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء۔ اب آگے چلتے ہیں، اب کیا کہانی ہے بھائی؟ اگلی صورت میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ایک اور جو ہے یہ ہے، اس میں دو نمازوں کا اور پتہ چلے گا ہم کو، انفیکٹ تین نمازوں کا، یہ ایک کا پہلے سے ذکر ہے۔ یا کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، غور سے اس کو یاد رکھیے، الی غسق اللیل، غسق کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا، اور رات، لیل کا مطلب رات، رائٹ؟ تو رات کے اندھیرے تک، اس رات کے اندھیرے میں نہیں، اس کے اندر نہیں انٹر ہونا ہے، اس سے پہلے پہلے تک، ٹھیک ہے؟ وچ یو نو کہ وٹ ٹائم از دس، وہ قرآن الفجر، اور اس قرآن الفجر مطلب فجر کی نماز، جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ تو اب یہ دو کیا ہے؟ لدلوک الشمس کو بھی پڑھنا ہے، وہاں سے لے کر، یہ دیکھیے، نماز کو قائم کرو آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، تو دو تو یہ اینڈ ہو گئے، آفتاب کے ڈھلنے سے، ڈھلنے کا مطلب کیا ہے؟ سورج جب فجر ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے اور وہ اوپر جا رہا ہوتا ہے نا، پھر ایک ٹاپ پہ جا کے پیک ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے، یہ ہے دوپہر کا وقت، جس کو ہم آفٹر نون کہتے ہیں، 12 o'clock۔ تو ایک تو ہو گیا یہ نماز کا وقت، یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو سورج جب ڈھلنا شروع کرے، ٹھیک ہے؟ تو ظہر کی نماز ہو گئی۔ اب الہ غسق اللیل، یہاں پہ دیکھیے کہ قرآن کے ترجمے میں جس طرح سے بھی میں نے لیا، اس میں لکھا ہے عشاء، اوکے؟ میرے حساب سے یہ غلط ترجمہ ہے، میں آپ کو بھی پروف کر دیتا ہوں۔ غسق اللیل، رات کے اندھیرے، اور الہ کا مطلب ہے کہ کنٹینیو فرام ہیئر ٹو ہیئر، ناٹ کہ سورج غروب ہونے سے لے کے، اور سورج غروب ہونے کے وقت اور رات کے وقت، نو، سورج غروب ہونے سے لے کے رات کے وقت، یعنی اس کے بیچ میں بھی نماز پڑھنی ہے۔ ایک سورج غروب نہیں، سوری، سورج ڈھلنے کے وقت ظہر کی نماز، پھر ایک غسق اللیل، رات کے اندھیرے سے پہلے پہلے، اور پھر بیچ میں بھی کوئی نماز ہونی چاہیے، تین جگہ، یہ تین نمازوں کا یہاں پہ ذکر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو سمجھ میں آ گیا کلیئر کہ یہ ظہر ہے، رائٹ؟ بیچ میں ایک صلاح ہونی چاہیے کہیں پہ بھی، وہ کب ہوگی وہ آگے دیکھنے جا کر۔ یہ الا غسق اللیل کیا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ دیکھیے یہی ورڈ یہاں پہ آتا ہے، یہ جو آیت ہے نا، یہ نماز کے بارے میں نہیں، ایکچولی یہ روزوں کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اب آئیے یہاں پہ، تو اللہ کہہ رہا ہے رمضان کے اس کے بارے میں، یہاں سے میں پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کہ کھاؤ پیو جب تک کہ جو رات کا جو ہے، وہ یہاں پہ دھاگوں کی وجہ سے بات ہو رہی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ رات کا اندھیرا غائب ہونے لگے، اور صبح کا کی روشنی تھوڑی تھوڑی نظر آنے لگے، من الفجر، فجر میں، جب تک، تو وہاں پہ آپ سحری اپنی بند کریں، سحر کرنا، ٹھیک ہے؟ جب تک کھاؤ پیو، کہہ رہا اللہ، اس کے بعد کیا ہے؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، سیدھا، پھر اپنا روزہ مکمل کرو الی اللیل، یعنی رات تک، رات میں نہیں، ہے نا؟ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ایون سنی یا شیعہ رات کے اندھیرے سے پہلے پہلے روزہ کھول لیتے ہیں، سنی تھوڑا پہلے کھولتے ہیں، شیعہ 5-10 منٹ بعد کھولتے ہیں، لیکن وہ جو ٹائم ہوتا ہے سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کے رات کے شروع ہونے تک، وہ جو ٹائم ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے مگر سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی روشنی ہوتی ہے نا، 10-15 منٹ کا جو وہ ٹائم ہوتا ہے، 10 منٹ کا، میں بھی 10-10-12 منٹ، یہ ٹائم ہوتا ہے مغرب کا، اور یہیں پہ روزہ کھولتے ہیں ہم سب، رائٹ؟ تو الی اللیل سے مراد ایکچولی یہ مغرب کا ٹائم ہے، تو نماز بھی جب بھی پڑھنی ہے نا، اس سے پہلے کی آیت کیا تھی؟ اب کیا ہو گیا؟ اس کو یہ کیا ہے؟ لدلک الشمس الی غسق اللیل،
رات کے اندھیرے تک، یعنی اس سے ذرا سا پہلے پہلے، اندھیرا مکمل اندھیرا چھانے سے ذرا سا پہلے، یہ ہے مغرب کا ٹائم، رائٹ؟ سورج تو غروب ہو چکا، مگر ابھی روشنی ہے اور اندھیرا بھی نہیں ہوا۔ وہ جو چھوٹا سا ٹائم کا ٹکڑا ہوتا ہے مغرب کا، وہاں پہ یہ تو سورج کے ڈھلنے سے لے کے ظہر، اور یہ الا غسق اللیل مغرب۔ تو پہلے ہو گئے، ہم نے پہلے آیت میں دیکھا فجر اور عشاء آ گیا بھائی، یہ یہاں پہ صلاۃ الفجر، صلاۃ العشاء، یہ دو نمازیں ہو گئیں۔ پھر یہاں پہ لدلوک الشمس سے الا غسق اللیل، لیکن یہ الہ ہے تو ان کے بیچ میں بھی ایک نماز ہونی چاہیے، ہے نا، ورنہ پھر یہ آیت پوری نہیں ہوگی۔ یہ تو آپ نے ہو گیا کہ دلوک الشمس کے وقت اور غسق اللیل کے وقت، نہ، الہ ہے کنٹینیوس۔ یہاں پھر سے پڑھ لیجئے، نماز کو قائم کرو آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، یعنی وہاں نمازیں پڑھنا ہے مسلسل۔ اب پورا دن تو کوئی نمازیں نہیں پڑھ سکتا نا، تو اس کو کر دیا گیا کہ وہ ٹھیک ہے، ایک نماز سورج ڈھلتے کے وقت، ایک نماز جب بالکل سورج جانے والا ہو، اندھیرا ہونے والا ہو، یہ دو اینڈ ہو گئے دن کے، رائٹ؟ اس کو نہار بھی بولتے ہیں، تو یہ بھی بعد میں آئے گا، ابھی ایک اور آیت میں دکھاؤں گا، اس کو بھی ایکسپلین کریں گے۔ تو یہ دونوں طرف، اور ایک رکعت بیچ میں، اور ساری نماز جو ہے وہ بیچ میں بھی ہوگی، بیچ میں آنے والی پہ ایک اور آیت ہے وہ بھی ایکسپلین کر دیتی ہے۔ تو یہ چار تو ہو گئی نا، فجر، عشاء، یہ ظہر یا مغرب، رائٹ؟ دو ادھر دو ادھر، بیچ کا ٹائم ابھی خالی ہے، جو اس میں تو اشارہ دیا گیا ہے کہ بیچ میں بھی آپ کو پڑھنا ہے۔ میں ایک اور آیت آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہے، دیکھیں وہ آیت کہ نہیں، یہ تو وہ ہے اس کو جو اللیل کو جو ایکسپلین کر رہی ہے نا، وَأَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رائٹ؟ اب اس کے بعد کی جو آیت ہے اس کو دیکھیں، حافظوا علی الصلوات، ساری اپنی ساری نمازوں کی حفاظت کرو، چار نمازیں تو ہم کاؤنٹ کر چکے نا، والصلاۃ الوسطی، خاص طور سے بیچ کی نماز، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو ادب کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو بھائی چار ہیں، وصلاۃ الوسطی، اور پھر سینٹر کی نماز بھی، تو سینٹر تو چار کا سینٹر کیسے نکالیں؟ چار کا تو سینٹر نہیں نکلے گا، ایک نماز اور بیچ میں ہونی چاہیے۔ تو پھر جب پانچ نمازیں ہوں گی تو دو ادھر فجر ظہر، پھر دو ادھر مغرب عشاء، تو سینٹر والی جو نماز ہوگی وہ ہوگی عصر کی، جو سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھتے ہیں ہم لوگ، ہے نا؟ ابھی وہ دکھاتا ہوں کہاں پر ہے۔ اس سے پہلے ہم ایک اور چیز کو دیکھیں گے، یہاں پہ مجھے اس کو ڈاؤن، ابے بھیا، اوکے۔ تو اچھا، اب ایک اور چیز کو پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور آیت یہ میں دکھا رہا ہوں، اس میں کیا ہے؟ اس میں ڈفرینشیشن ہے کہ رات کیا ہوتی ہے اور دن کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، اللہ وہ ہے کہ جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، یعنی رات اور دن کو رات میں۔ تو یہ دن اور رات ہے کیا؟ رات وہ حصہ ہے جو بالکل ڈارک ہوتا ہے، تاریکی، جس میں کچھ نظر نہیں آتا۔ دن وہ ہے، نہار کس کو کہیں گے؟ نہار اس کو کہیں گے کہ جس میں چیزیں نظر آتی ہیں، اور وہ ہے دن کا ٹائم، رائٹ؟ نہار یعنی جیسی فجر ہوتی ہے چیزیں ہم کو باہر سب دور تک نظر آنے لگتی ہیں، اور رات کے اندھیرے سے تھوڑا سا پہلے بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، پھر جیسے اندھیرا ہوتا ہے پھر نظر نہیں آتی، ہے نا؟ یہ دو اینڈ ہو گئے نہار کے۔ نہار کے یہ دو اینڈ کیا ہے کہ بالکل فجر کا ٹائم اور بالکل اینڈ آف مغرب کا ٹائم، یعنی مغرب سے مطلب ہے کہ جو اندھیرا ہونے والا ہو، بس، رائٹ؟ سورج تو غروب ہو گیا مگر اندھیرا ہونے والا ہو، یہ پورا ٹائم جو ہے اس کو کہتے ہیں نہار، قرآن میں اس کو نہار کہا گیا ہے اس ٹائم کو۔ اب ایک نیکسٹ آیت جو ہے نا، وہ یہ آپ کو بتا رہی ہے، دیکھیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ طَرَفِ النَّهَارِ، طرف ان کا کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا ایک طرف، دوسری طرف، دونوں طرف، right؟ تو طرف النہار یعنی نہار کے دونوں طرف، نہار جب شروع ہو رہا ہے اور نہار جب اینڈ ہو رہا ہے، ادھر یہ فجر، اور یہ بالکل عشاء سے پہلے کا ٹائم یعنی مغرب کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں سائڈ پہ نماز پڑھنی ہے، تو وہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں بھائی، فجر بھی ہے اور مغرب تو ہم نے پہلے ہی اس کا احاطہ کر لیا، یہاں پہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے، یہاں بس زُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ، یہاں پہ کیا ہے؟ یہ نماز عشاء، اور ساتھ میں تہجد بھی اگر اس میں آپ شامل کر لیں، کیا مطلب اس کا یہ ہے ذوالفم کے رات کے اوقات میں، جب رات شروع ہو جائے،
اندھیرا کمپلیٹلی اندھیرا چھا جائے، رات شروع ہو جائے، تو اس کی رات کی ڈیورنگ دا نائٹ جو نمازیں پڑھیں گے تو اس میں عشاء آ جائے گی اور تہجد کی آ جائے گی. عشاء فرض ہے، تہجد کی فرض نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ابھی بھی پھر مسئلہ وہی ہو گیا کہ بھئی 4 رکعتوں کا ڈائریکٹ ہے، اور ایک جو ہے وہ دلوک الشمس سے لے کے الی غسق اللیل کے بیچ میں ہے. لیکن اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں، قرآن کیسے آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. کہ اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کو سمجھاتا ہوں، وہ یہ کہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ بھائی یہ سب میں دکھانا چاہتا ہوں کہ قرآن میں ایک ہی چیز کے کئی کئی نام ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو ہے آیت، آجا بھائی، یہ جو آیت ہے آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں کیا چیز شو ہو رہی ہے. قرآن کے میں ڈفرینٹ نام بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے؟ اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہاں پہ دیکھو، فالذین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ رسول کے بارے میں کہ وہ کون ہے اور کیا ہے، تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے رسول کے بارے میں کہ فالذین آمنوا بہ، یعنی جو رسول پر ایمان لائے، وعزروہ، اور ان جنہوں نے ان کی توقیر کی عزت کری، ونصروہ، اور ان کی مدد کری، واتبعوا النور، نور الذی انزل معہ، اور اتباع کیا یا فالو کیا اس نور کو کہ جو ان کے ساتھ اتارا گیا یا ان پر اتارا گیا. وہ نور کیا ہے؟ یہاں پہ نور سے مراد قرآن ہے. قرآن ہی اترا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، رسول کے اوپر. تو یہ قرآن کو یہاں پہ کیا کہا گیا؟ نور. رائٹ؟ اب اسی طرح ایک اور میں آپ کو دکھاؤں آیت جو ہے، اس میں کیا کہا گیا بھائی قرآن کو؟ اس میں دیکھو، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. کتاب، کتاب سے مراد بھی کیا ہے؟ قرآن. ٹھیک ہے نا؟ اور کیا ہے بھائی؟ اوکے، یہاں پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بار بار بھول جاتا ہوں مگر اللہ جانتا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو قرآن کو قرآن بھی کہا گیا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، پھر قرآن کو فرقان بھی کہا گیا. ٹھیک ہے نا؟ کتنے نیم ہیں ڈفرنٹ. اس کے بعد پھر یہاں پہ آئیے، اس کو یہ میں نے ساری آیت کھول کے نکال کے صاف سے سیو کی ہوئی ہے پہلے سے. اچھا یہ دیکھو، یہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. یہاں پہ کیا ہے؟ ذکر. اللہ نے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے جو ہے اتارا ہے، نازل کیا ہے ذکر. تو ذکر کیا مطلب؟ نازل کیا، قرآن نازل کیا ہے نا. وی آل نو دیٹ کہ قرآن نازل کیا ہے اللہ نے. تو یہاں قرآن کو ذکر کہا گیا. اور اس آیت میں بھی یاد ہے یہاں پہ کیا کہا تھا اللہ نے؟ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، نماز کے لیے کھڑے ہو میرا ذکر کرنے کے لیے، میرا ذکر پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے. نماز میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ سورہ فاتحہ مسٹ ہے، سورہ فاتحہ قرآن ہے. رائٹ؟ تو یہ ہے قرآن پڑھنے کا. تو اب اس سے سمجھ میں آ گیا کہ مختلف جو ہے نا نام قرآن کے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے صلات بھی ایک اور نام سے بھی صلات کا ذکر کیا ہے، بلکہ ایک اور دو ڈفرینٹ نام ہے. میں ایک اور مینشن کروں گا کیونکہ ہم کو عصر کی نماز کو پکڑنا ہے نا. اچھا، یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اس آیت میں فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، وہ لوگ جو بھی کہتے ہیں آپ ان پہ صبر کریں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. نا، یہ جو سبح بحمد رب کا ہے، یہ بھی صلات کا ہے. یعنی اللہ کی تسبیح کا ذکر جب بھی ٹائمنگ کے ساتھ آئے گا، ٹائمنگ کے ساتھ، جیسے اس آیت میں تھا. دیکھیں یہاں پہ ہے، اللہ نے کہا کہ جب نماز ختم کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ. یہاں کوئی ٹائمنگ نہیں ہے. اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے، ہر وقت ذکر کرو. یہاں تو کوئی ٹائمنگ کا ذکر نہیں ہے نا. لیکن اللہ نے کیا بولا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی جو صلات ہے اس کے ٹائمنگز ہیں. تو جب یہاں بات ٹائمنگ کے ساتھ آ رہی ہے، کیا کہاں گیا وہ؟ یہ کہ قبل طلوع الشمس سے اللہ کا ذکر کرو، سب اللہ کی تسبیح کرو حمد کے ساتھ. قبل طلوع الشمس سے ٹائم بتا دیا نا اللہ نے کہ اس وقت کرو، تو یہ نماز ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ قبل طلوع الشمس سے کون سی نماز ہے؟ فجر کی. لیکن یہاں دیکھ، وہ قبل غروبہا، سورج غروب ہونے سے پہلے بھی کرنا ہے. یہ کون سی نماز ہے؟ مغرب کی نماز تو بالکل الی غسق اللیل ہے، آل دا وے، اندھیرے سے ذرا سا پہلے تو سورج تو غروب ہو چکا. اچھا، سورج غروب کا مطلب کیا ہے؟ پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ واٹ از دا ایگزیکٹ ٹائمنگ آف دا
سورج غروب، رائٹ؟ تو اب سورج جو غروب ہو رہا ہے اس کی ایگزیکٹ ٹائمنگ کیا ہے کہ جب چیزوں کا سایہ ختم ہو جائے. جب سایہ ختم ہو جائے، آپ کو کوئی چیز سایہ نظر نہ آئے، اس کا مطلب سورج غروب ہو گیا. بٹ روشنی پھر بھی رہتی ہے نا؟ تو سورج تو غروب ہو گیا مگر روشنی رہتی ہے، اور پھر رات کے اندھیرے کے بیچ میں تقریباً 10 12 15 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے. وہ مغرب کا ٹائم ہے، مغرب کے بعد کا ٹائم ہے. عشاء سے پہلے اور سورج کے بعد کا مغرب ہے. لیکن سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کا ٹائم، یہ ہے غروبیہ. قبل غروبیہ اس اللہ استغفر بعد عصر، عصر کی صلاح آ گئی. تو یہ چار تو پہلے ہی ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی تھی. اب یہ پانچویں جو ہے، جو مڈل ہے، صلاۃ الوسطیٰ ہے نا. اللہ نے کہا یحافظ صلاۃ الوسطیٰ، حفاظت کرو خاص طور سے کس کی؟ سینٹر کی نماز. یہ جو ہے قبل غروبیہ، یہ سینٹر کی نماز. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے، اور اس کے آگے کیا ہے؟ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور یہ تسبیح کرو رات کے اوقات میں بھی. یہاں پہ بھی کیا ہوگا؟ عشاء کی پلس تہجد. وہ جیسا دوسری آیت میں تھا نا، وَذُلُفِ اللَّيْلِ، رات کے اوقات میں، ٹائمنگس میں. یہاں پہ بھی وہی آنا ہے، کبھی مطلب ٹائمنگس ہے. مختلف الفاظ ہیں، مختلف الفاظ ہیں، ایک ہی مطلب نکلتا ہے. اسی طرح صلات اور یہ سبح بحمد. سبح کا مطلب ہے تسبیح کرنا، یعنی کسی چیز کو ریپیٹ کرنا. بحمد رب کا یعنی اپنے حمد کی حمد کرنا اپنے رب کی، اس کو بار بار ریپیٹ کرنا. تو ہم سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ نماز کا اصل مین رکن سورہ فاتحہ ہے. اور سورہ فاتحہ کیسی شروع ہوتی ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں اور اس کو بار بار ریپیٹ بھی کرتے ہیں. 4 رکعت ہوتی ہے تو 4 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ فسبح بحمد ربک از equal to as good as صلاح. It is صلاح قبل طلوع الشمس و قبل غروبها ومن آناء اللیل، اور رات کے اوقات میں بھی. تو یہاں سب کور ہو گیا. یہ صرف دوپہر کی نماز جو ہے ظہر کی، وہ نہیں ہے. وہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ لدلوک الشمس ہے، جیسی سورج غروب ہونا شروع مین ڈسینڈ ہونا شروع ہوتا ہے، جو اس وقت، یعنی ایک تو جب وہ پیک پہ جاتا ہے، فجر کے بعد سے اوپر جاتا چلا جاتا ہے پیک پہ. پھر دین وہ وہاں سے جو ہے وہ نیچے جب گرنا شروع ہوتا ہے، تو وہ ٹائم ہوتا ہے ظہر کا. ٹھیک ہے نا؟ اب ایک آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ غروبیہ کی بھی ہو گئی. اب اس آیت کو دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد یہ کیا ہے کہ ایز اے مسلمان ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے یہ قرآن. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کی ہر آیت پہ ہمارا ایمان ہے. ہر حال میں ہم کو اس کے اوپر ایمان لانا ہے. ہر آیت جو ہے اس کی ایک ہی امپورٹنس ہے، اور اس کے پر مسٹ ایمان لانا ہے. تو اب اس آیت کو آپ کیا کریں گے کہ جو یہ کہہ رہے کہ ان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے عبادت کرنے کے لیے، وہ ہے کہ جو بے بکتا. یہ بکتا ایکچولی مکہ ہے، مکے کو بکہ بھی کہا گیا قرآن میں. تو بے بکتا، اب اس کو اللہ نے کیا بنا دیا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو بنا دیا ہے مبارکوں، مبارک جگہ ہے یہ بہت، اور وہدی للعالمین. یہ ہے اصل پوائنٹ. یہ ہدایت کی جگہ ہے پورے عالمین کے لیے، عالم کے لیے نہیں. عالم بولے تو کیا ہے؟ یونیورس. اب یونیورس کتنی بڑی ہے، کتنی گیلیکسیز، بلینز آف گیلیکسیز کے بعد ایک یونیورس کو جو ہم بولتے ہیں. یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہدی للعالمین. اور بھی اگر عالم ہے نا تو سب کی ہدایت کے لیے یہ گھر ہے. یعنی اس گھر کو ہم کو گائیڈ بنانا ہے. ہدا کا مطلب ہوتا ہے گائیڈ، رائٹ؟ آئیڈیل گائیڈ، ون ٹو فالو، ٹو ایک کوئی ایسی چیز کہ جس کو فالو کیا. تو اگر اللہ نے قرآن کے بارے میں کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ میں نے قرآن اتارا تو میں اس کی حفاظت کروں گا، میرے ذمہ ہے، اللہ نے ذمہ لے لیا. جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہدی للعالمین میں نے بنا دیا ہے مکے کو، تو بھائی پھر وہاں غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر غلط ہوگا تو پھر لوگوں کو ہدایت بھی غلط ملے گی. تو پھر لوگوں کا کیا قصور ہے بھائی؟ ان کو کیسے آپ اللہ کہہ سکے گا کہ جی تم نے گناہ کیا؟ تو جو یہاں ہو رہا تھا ہم نے کیا بھائی. تو اللہ جس طرح قرآن کو پروٹیکٹ کرے گا وہ مکے کو بھی کرے گا، اور مکے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی پروٹیکٹ کرے گا، وہاں غلط نہیں ہونے دے گا. تو اس آیت کے حساب سے ہمیں صرف اس کو فالو کرنا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مکے میں
کیسی نمازیں ہو رہی ہیں؟ جیسی بھی وہاں ہو رہی ہیں ویسے ہی پڑھ لیں بھائی، تاکہ قرآن کو فالو کرنے کا حق ادا کیا جا سکے. آئی سمجھ میں؟ تو وہاں کیا 4 وقت کی ہوتی ہے کہ 3 وقت کی ہوتی ہے؟ 5 وقت کی نماز ہوتی ہے. رکعت کتنی ہوتی ہے؟ کہاں سے ملیں گی آپ کو رکعت؟ جیسی رکعتیں وہاں پڑھی جا رہی ہیں بھائی، اس کو فالو کرو. اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، یہ سارے عالموں کے لیے گائیڈ ہے، ہدایت ہے. کیا؟ مکہ. مکے میں جیسے نماز ہو رہی ہے، فجر کی 2 رکعت ہے، 2 رکعت پڑھو. ظہر کی 4 ہے، عصر کی 4 ہے، مغرب کی 3 ہے، عشاء کی 4 فرض ہے نا. That's it. Follow that. سمپل ایز دیٹ. ڈونٹ وری اباؤٹ کہ ہاں قرآن میں کہاں لکھا ہے، کیوں لکھا ہے. اگر سمجھ میں آ گیا تو بہت اچھا ہے، جس طرح میں نے ایکسپلین کیا. اگر نہیں سمجھ میں آتا تو یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ. ایک آیت کو پڑھ لیں. جو نہیں مکے میں جو ہو رہا ہے بس اس کو فالو کر لیں. آئی ہوپ کہ ہر چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اپنے نے اپنی پوری کوشش کر لی. ٹھیک ہے نا. اور دس از اٹ. تو پھر اب یہ ویڈیو بند کرتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.